اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین اکرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، گزشتہ جمعہ ہمارے درمیان میں ایک ایسے حساس مسئلے پر بات ہوئی جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکا ہے. مساجد سے ہندوستان کے تاریخ یا اس کی حفاظت تو دور کی بات، شرعی اعتبار سے بھی حضرات علماء کو آزادی نہیں ہے کہ وہ کوئی بات حق کی بتا سکے. اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، کیونکہ مسلمانوں کے ایمان کو جو تقویت ملتی ہے، جو طاقت ملتی ہے، وہ مساجد سے ملتی ہے. پہلے کا دور تھا کہ لوگ بیانات کو سنا کرتے تھے، مجالس میں جایا کرتے تھے. اکابر علماء کرام کی جب کتابیں اٹھا کر ہم پڑھتے ہیں، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اللہ والوں کی کتابیں جب ہم اٹھا کر پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ مہینوں سالوں جا کر اللہ والوں کے دربار میں پڑھ جاتے تھے. جیسے مدرسے میں طالب علم داخلہ لیتا ہے، ایسے خانخواہوں میں داخلہ ہوا کرتا تھا لوگوں کا. خلافت آسانی سے نہیں ملتی تھی. لوگ تربیت کے لیے اللہ والوں کی چوکٹوں پر جاتے تھے. آج ماحول ختم ہو چکا. ماحول میں مساجد کو آنا، مساجد میں بیٹھنا، اللہ والوں کے پاس جانا، اللہ والوں کی خانخواہوں میں بیٹھ کر تربیت حاصل کرنا، حضرات علماء کرام کی درس حدیث میں جانا، حضرات علماء کرام کے درس قرآن میں جانا، سیرت کے جلسوں میں جا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننا. بلکہ اس زمانے میں نعتوں کی مجلسیں ہوا کرتی تھی جو بالکل شرعی ہوا کرتی تھی، جس کے اندر نہ کوئی باجا ہوتا، نہ کوئی میوزک ہوتی. آج وہ مجلسیں بھی ہم سے خالی ہو چکی. صرف اور صرف ایک جو ہے ہمارے پاس ذریعہ ہے جس میں لوگوں کو شریعت بتائی جا سکے، لوگوں کو حلال اور حرام سمجھایا جا سکے، لوگوں کو بتایا جا سکے کہ یہ کرنا حلال ہے، یہ کرنا حرام ہے. ایسی تجارت کرنی چاہیے، ایسی تجارت نہیں کرنی چاہیے. وہ سلسلہ صرف جمعہ کا ذریعہ اور سلسلہ ہے. اس کے علاوہ لوگ باقی اوقات میں آپ دعوت دے کر بلائیں، اشتہارات لگا کر بلائیں، آپ دعوت نامے پیش کریں، رخے پیش کریں، لیکن لوگ نہیں آئیں گے. جمعہ کا ایک موقع ہوتا ہے جس میں عوام بلا بلائے کے، بن بلائے کے مساجد کے اندر جمع ہوتی ہیں. یہاں عوام کو بتایا جائے گا کہ یہ
کام حلال ہے، یہ کام حرام ہے، یہ کاروبار جائز ہے، یہ کاروبار ناجائز ہے۔ زندگی ایسے گزارنا چاہیے، بیوی کے ساتھ سلوک ایسا ہو، ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اولاد کی تربیت کے طریقے کیا ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کیسے تھے؟ اللہ کے رسول بحیثیت داعی کیسے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قائد کیسے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں کیا ہوتا تھا؟ صرف ایک جمعہ کا موقع ہوتا ہے حضرات علماء کے پاس، جس میں ایک اچھا میسج ہے اور لوگوں کا ذہن بنانے کا ایک راستہ یہاں جمعہ کے موقع پر ملتا ہے۔ مساجد کے ذمہ داروں نے اس موقع کو ختم کر دیا اور علماء کرام کو کہا گیا کہ مولانا آپ کو صرف مہینوں کی تقاریر کرنا پڑیں گی، مہینوں کے علاوہ کی تقاریر آپ نہیں کریں گے۔ آم کا موسم آئے گا، آم کے موسم میں آم کی تجارت کیسی ہو آپ نہیں بتائیں گے۔ سود کا کاروبار چل رہا ہے بازار میں، سود کے کاروبار کے متعلق آپ لوگوں کو نہیں بتائیں، برجستہ تو نہیں کہتے، لیکن دل کے اندر ایک چور چھپا بیٹھا ہوتا ہے ذمہ داروں کے کہ مولانا اگر یہ بتائیں گے میری تجارت کا حال کیا ہوگا۔ وہاں اگر ذمہ داروں میں کوئی بروکر ہوگا اور علماء یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں، علماء یہ مسئلہ بتانے لگیں کہ بھائی آپ بروکرنگ کرتے ہوں گے لیکن کمیشن پر آپ مصر نہیں ہو سکتے اور حرام طریقے سے لوگوں پر ظلم کر کر آپ پیسہ نہیں نکال سکتے۔ اگر مولانا کہیں گے کمیٹی میں اگر کوئی آدمی بروکر ہوگا تو پھر اس کی روزی روٹی کا مسئلہ ہوگا، مولانا سے کہے گا کہ مولانا آج کے بعد ایسے بیانات نہیں کرنا۔ کوئی چک فنڈ چلانے والا ہوگا اور مولانا نے بیٹھ کر، خطیب نے بیٹھ کر جمعہ کے موقع پر سود کے حرام ہونے کے سلسلے میں مسائل بتائے اور حضرات خطبہ نے یہ بتایا کہ جو آدمی سود پر لیتا ہے، سود پر دیتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے برابر ہے، زنا کرنے کے برابر ہے۔ اگر کمیٹی کے اندر کوئی ایسا فرد ہوگا جو یہ کام کر رہا ہوگا تو وہ کہے گا کہ مولانا اگلی مرتبہ سے ایسے سخت بیانات تمہیں نہیں کرنا۔ پھر کب کرنا؟ کس وقت کرنا؟ کہاں کرنا؟ میں تو شریعت کی بات بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی آدمی سود کو حلال قرار دیتا ہے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اس کا جملہ ختم نہیں ہوتا، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ہندوستان کے اندر حالات دن بدن خراب ہو رہے نہیں ہو رہے؟ کتنے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اب مساجد کے اندر بیٹھ کر حضرات علماء حالات کو عوام کے سامنے رکھتے ہیں۔ نیاج کیا دکھتا؟ ایک نیا عنوان، اللہ اللہ، مسجد میں بیٹھ کو حضرت کو کیا بھئی ضرورت پارلیمنٹ بولنے کی؟ مسجد میں بیٹھ کو حضرت کو کیا ضرورت اسمبلی بولنے کی؟ مسجد میں بیٹھ کر حضرت کو کیا ضرورت ایم ایل اے اور ایم پی بولنے کی؟ اس دور میں جب ہندوستان ہمارا آزاد ہوا، ابھی 26 جنوری گزرا نہیں، ہماری یہ مسجد بھر جائے، ابھی دیکھو کتنے خالی ہیں، اگر یہ مسجد بھر جائے اور میں کھڑا کر کر پوچھوں کہ بتاؤ جمہوریت کس کو کہتے ہیں، بتائے گا کوئی آدمی؟ اللہ ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہوگا اور
ذرا ہندوستان کی تاریخ پر اور ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن پر اور ہندوستان کے اوپر یہ گہری نظر. یہ بچوں کو پیچھے بھیجو. جو بیٹا ہندوستان کی حالات پر اور ہندوستان کی ساخت پر یہ گہری نظر رکھا ہوا ہوگا. پھر وہ کہے گا مولانا جمہوریت اس کو کہتے ہیں. اگر میں پوچھوں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کیا ہے؟ یہاں بنگلور کی ایک مسجد میں جمعہ کے موقع پر میں نے آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 19 کو سامنے رکھ کر ہماری آزادی فنڈامنٹل رائٹ کے سلسلے میں نے بات کیا یہاں بنگلور میں، اور بتایا کہ فریڈم آف یہ اسپیچ کے متعلق کہ ہم لوگ اپنے خیال کو ظاہر کر سکتے ہیں، ہم اسپیچ کو بول سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ میں اگر محلے کے اندر زندگی گزارنے والے ایک معمولی چھوٹے سے تاجر کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہوں، اور پھر ہندوستان کے وزیر اعظم کے متعلق بھی کھل کر کہہ سکتا ہوں. اسے بولتے ہیں فنڈامنٹل رائٹ. کیا بولتے ہیں اسے؟ بولنے کی آزادی، فریڈم آف اسپیچ، بولنے کی آزادی. میں نے بتایا کہ آرٹیکل 25 یہ ہے، آرٹیکل 19 یہ ہے. جمعہ کا بیان ختم ہوا. جمعہ کے بیان کے بعد باہر ذمہ داروں نے بلایا مجھے. کون انہوں؟ مسجد کا نظام چلانے والے ذمہ داران باہر بلا کر کیا بولے؟ حضرت ہماری مسجد میں سیاست کئی کو حضرت، ہماری مسجد میں سیاست کئی کو حضرت. میں پوچھا سیاست کام بولیا صاحب؟ میں کام بولیا سیاست میں؟ بولے نا حضرت آرٹیکل 25. واہ رے واہ، اللہ اکبر. میں دل میں اسی وقت آیا جس قوم کو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا اور سیاست میں پولیٹیکل جو ہے فیلڈ کا فرق نہ ہو، وہ قوم کہاں سے ترقی کر سکتی ہے؟ سیاست کسے بولتے نہیں معلوم، کانسٹیٹیوشن کسے بولتے ہیں نہیں معلوم. یہاں پولیس پکڑ لے آپ کو راستے میں اور پکڑ کر آپ کے پاس ڈی ایل ہے، ہیلمٹ ہے، انشورنس ہے، اس کے ساتھ میں امیشن ٹیسٹ ہے، اس کے باوجود آپ کی گریبان پر ہاتھ ڈالے. ہمارے نوجوان پورا ہونے کے باوجود وتی دور دکھ رہی ہے پولیس کا تو بازو کی گلی سے پکڑ لیتے. کیوں پکڑتے ہیں؟ نہیں معلوم قانون کیا ہے، بات کیسے کرنا. ایک پولیس والا ہم سے کیسے بات کرے گا، میں پولیس والے سے کیسے بات کروں گا، نہیں معلوم مسلمانوں کو. کانسٹیٹیوشن آف انڈیا اور سیاست میں جس قوم کو فرق نہ ہو ان کو مسجد کا ذمہ دار بنایا جائے. کیا اس مسجد کے اندر بیٹھ کر حق کی بات کہی جا سکتی ہے؟ مسلمانوں کی صحیح رہبری کی جا سکتی ہے؟ کیا مسلمانوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے؟ کیسے افراد کو ہم نے مساجد کی باغ ڈور دے رکھی ہے. معاف فرمائے میرے دوستو، مجھے معاف فرمائے، میں کہنے پر مجبور ہوں. حضرات علماء کو کسی کام کے لیے بلایا جاتا ہے، حضرات علماء کہتے ہیں نہیں حضرت اگر میں غیر حاضری کریا تو مسجد سے مجھے کیا کر ڈال دیں، نکال ڈالتے. نہیں صاحب، ذرا خدمت ہے، قوم کی خدمت کرنے کے لیے نکلنا ہے ہم کو باہر، آواز بلند کرنے کے لیے نکلنا ہے. آپ مسجد میں بیٹھ کر آواز بلند کریں. نہیں حضرت اگر ہماری کمیٹی کو سمجھ میں نہیں آیا گا تو مجھے مسجد سے نکالا. ایسوں کے ہاتھ میں ہم نے باغ ڈور دے رکھی ہے.
مسجد نبوی کیسی تھی؟ شرط لگانا اس کے بعد میں انشاءاللہ کریں گے، اللہ ہے ضرور کیا جائے گا۔ حضرات علماء کو جگانے کا کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ حضرات علماء جاگے ہوئے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ حضرات علماء سو رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ الحمدللہ آج بھی حضرات علماء ہی کی وجہ سے پورے ہندوستان کے اندر لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہو رہی ہے۔ شاہین باغ کو کس نے سجایا تھا؟ کون سی وہ مسجدیں تھیں جس کے اندر بیٹھ کر شاہین باغ کے متعلق تقریریں ہوئی اور عورتیں نکلنے پر مجبور ہو گئیں؟ حضرات علماء نے جگایا۔ ہوشیار ہیں حضرات علماء، لیکن کیا کرنا، اخلاق کا فریضہ ہے کہ حضرت انہیں بھی ویسا چکتو ہمیں بھی ویسے چکئی کو ہونا، مسجد کا صدر بھی ویسا چکتو، مسجد کا سیکریٹری ویسا چکتو، میں بھی ویسا چکئی کو ہونے جانا، اس کے واسطے منڈی جھکالے کو نکل گا حضرت۔ ایسا میرے ساتھ ہوا ہے، چھوڑ بھائی جاتا ادھر، اللہ کے گھر میں غلاٹے گئی کو ہنگامے گئی کو۔ پھر پرسوں میرے ذہن میں ایک بات آئی، وہ کیا؟ اگر کوئی آدمی یہ کمپنی سے نکلنا ہے، ایک کمپنی میں کام کرنے والے آدمی کو کمپنی سے نکالنا ہے تو کم از کم 3 مہینے پہلے اسے نوٹس دینا ہوتا، نہیں ہوتا؟ 3 مہینے پہلے نوٹس دینا۔ اگر 3 مہینے پہلے نوٹس نہیں دی گئی اور اچانک کمپنی سے نکال دیا گیا تو پھر وہ لیگل ایکشن لے سکتا ہے جو کمپنی کا امپلائی ہے ایسا قانون ہے کہ کون تب کمپنیاں کام کرنے والے رہتے، بولو ہے نہیں؟ اگر اچانک نکال دیا جائے لیگل ایکشن لے سکتے ہیں۔ ہم حضرات علماء کو بتا رہے ہیں، اب مساجد سے اچانک نکالا جائے تانا شاہی کے ساتھ، حق گوئی کی وجہ سے، کم از کم 3 مہینے پہلے بولنا، نہیں تو کم از کم 3 مہینے کی تنخواہ حضرات علماء کو دینا۔ اس کے باوجود اگر 3 مہینے کی تنخواہ نہ دی گئی اور یا 3 مہینے پہلے نوٹس نہ دی گئی، یہ عالم دین کو اچانک رات نکال دیا گیا۔ فجر کی نماز پڑھائی تھے، مولانا کو نہیں معلوم ظہر کی نماز میں مولانا مسجد میں نہیں رہتے، نکال ڈال رہی۔ ظہر کی نماز پڑھائی تھے، عصر میں نہیں معلوم کہ میں عصر میں نہیں آ رہا ہوں، مسجد سے نکال دیا جا رہا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھائے تھے، صبح کو فجر کی نماز میں مولانا کو نہیں معلوم، السلام علیکم ورحمت اللہ تک بھی نہیں معلوم، میں صبح کی فجر کی نماز میری مسجد میں نہیں ہے۔ تانا شاہی، کون بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اچانک نکال دیا گیا عالم دین کو۔ اس عالم دین کے بچے کا ایڈمیشن، مثال کے طور پر اس بنگلور کو ہم رکھیں، اب میں یہاں ہوں، مثال کے طور پر اب یہاں ہوں، میرے بچے کا ایڈمیشن یہاں نوبل سینٹ اسکول میں ہوا، اچانک مجھے اس مسجد سے نکال دیا گیا، پورے علاقے میں امامت مل جاتی کیا؟ کہاں جانا مولانا؟ یہاں سے نکل کو اندرا نگر میں مل گئی امامت، نہیں تو فلان جگہ مل گئی امامت، فلان جگہ مل گئی امامت۔ کتنا بڑا پروسیجر! ایک تو انہوں یہاں سے وہاں کو جانا، وہاں کے صدران سیکریٹری ہم بھی ویسے سے رہتے، سو کیسے؟ صبح کو فجر کی نماز میں امام صاحب کو 5 لحظے لیٹ ہوگا اگر کو بولے تو امام صاحب کے سر پو پورے ہنڈیاں پھوڑ جاتی، ہے کہ نہیں؟ امام صاحب کہاں امامت کرتے تھے؟ خوشحال نگر میں امامت کرتے تھے، جس کی وجہ سے امام صاحب کے بچے کی اسکول یہاں تھی۔ اب امام صاحب کا اندرا نگر میں تقرر ہوا امامت پر، اب یہاں سے بچوں کو کیسے نکالیں گے؟ چلو یہاں سے نکال لیے تو درمیان میں کوئی اسکول ہے جو ایڈمیشن لے سکتی ہے بچے کا؟ سوچتے ہیں ذمہ داران،
نہیں سوچتے. بد اخلاق، بد کرداری، اللہ حفاظت فرمائے حضرات علماء کی. لیکن ہم لوگ ہمیں ایک ہماری کونسل ہے مستقل، اب نہیں، اب کھڑیں گے، اب حضرات علماء قیادت کریں گے. اب ذمہ داروں کو بیٹھ کر سننا پڑے گا. اب عوام کے اندر بیداری پیدا کریں گے، معلوم کروائیں گے کہ ہندوستان کیا ہے، ہندوستان کے حالات کیا ہیں. کوئی کانگریس کا ہوگا، کمیٹیوں میں پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں. اگر یہاں عالم دین بیٹھ کر حق کی بات کہے اور ایک سیکولر بات لوگوں کو سمجھائے، نہیں حضرت نکو بولو، کی وہ تو انہیں کانگریس کا نا، انہیں جے ڈی ایس کا نا. بعض مسلمان نوز باللہ بی جے پی میں بھی ہیں، انہیں اپنی سیٹ کو مضبوط کرنے مولانا کو باہر نکالتا. ہمیں کس کے بھی نہیں ہوتے، ہمیں کس کے بھی نہیں، ہمیں ہماری قوم کے. ہماری قوم ہم لوگوں کو 1-1 روپیہ دے کر پڑھائی ہے. آپ لوگ مجھے پڑھائے ہیں، آپ لوگوں نے پیسہ دیا ہے مدارس کو. میں آپ کی ترجمانی کروں گا. مجھے کسی پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. مجھے سیدھا راستہ میری قوم کو بتانا ہے. جب تک مدرسے میں بچہ پڑھتا ہے آپ کو نہیں معلوم، خود آپ اندازہ کریں، لگائیں کہ جب بچوں کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے خیال کے اندر کہیں نہ کہیں ایک خیال گزرتا ہے، یہ بچے ننھے بچے پڑھ کو ہماری آنکھوں خدمت کرتے ہی نو. ذہن میں آتا نہیں آتا؟ یہاں پر آ کر مدرسے کے ذمہ دار یا مدرسے کے سفیر یا مدرسے کے محتمم کھڑے ہو کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جائیں. مدرسے میں اتنے بچے ہیں، ہم لوگ پڑھا رہے ہیں، آپ لوگ پیسہ دیتے ہیں مدرسوں کو. کیوں؟ کہ میرا پیسے کا استعمال ہونے کے بعد جو مدرسے کو میں دے رہا ہوں وہاں کے بچے باہر نکل کر ہماری خدمت کریں گے، ہمیں صحیح راستہ بتائیں گے. کرتے نہیں کرتے؟ دے رہے نہیں دے رہے؟ تو پھر میں کیوں میری قوم کی رہبری نہ کروں؟ میں کیوں صدر اور سیکریٹری کی غلامی کروں؟ 1,500-15,000 روپے تنخواہ، غلامی الگ کرنا اس کی. 1,500-10,000 روپے تنخواہ بھیگ کے، وہ بھی کس کے؟ اپنے بابا کے گھر سے لا کو نہیں دیتا کون بھی ذمہ دار، آپ ہی کے پاس سے مانگ کر مسجد کو دیتے ہیں. امام صاحب کو تنخواہ پورا محلہ مل کو دیتا، سو کون بھی اپنے ابا کے گھر سے نہیں دیتا. پورے آپ لوگ جو جمعہ میں چندہ ڈالتے ہیں اور یہاں بیٹھ کر آپ کو جذبات دلائے جاتے ہیں کہ چندہ ڈال کر جائیے، تو پھر وہ جو پیسہ وہاں پر جمع ہوتا ہے وہ ائمہ کو ملتا ہے. اور وہ پیسہ لے کو انہوں تانا شاہی، انہوں کیا سمجھ جاتی ہیں، یہ ہمارے بابا کے گھر کا پیسہ میں کیسا ہونا کہ ویسا امام صاحب کو استعمال کر سکتے. مولانا یہ نہیں بولنا، وہ نہیں بولنا، مولانا یہ بولنا، یہ بولنا، وہ نکو بولو کر کو بول ڈالے تو دوسرے جمعہ انہیں نہیں رہتا امام. چل رہا نہیں چل رہا؟ غلط بول رہا ہوں کیا؟ گزشتہ جمعہ اللہ گواہ ہے دعوت و تبلیغ کا میں مخالف نہیں، میں خلاف رکھو، میں کئی جہنم مول لیوں. دعوت و تبلیغ کے خلاف میں بول کو جہنم کئی کو مول لیوں. دعوت و تبلیغ ہماری جان ہے، ہماری شان ہے. ہم لوگ لگے کی نہیں لگے کی، لیکن کیا ہم لوگ لگے یا نہیں لگے الگ بات، لیکن دل کے اندر دعوت و تبلیغ کی بے انتہا محبت ہے. ہزاروں لوگوں کو دعوت و تبلیغ نے صحیح راستے پر آنے کا ذریعہ بنا ہے. جو لوگ داڑیاں نہیں رکھتے تھے داڑیاں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے دعوت و تبلیغ کی وجہ سے. جو لوگ ٹوپیاں نہیں پہنتے تھے ٹوپیاں پہننے پر مجبور ہو گئے.
جو سنت کو چھوڑ کر اپنے بال نوجوان کٹایا کرتے تھے، دعوت و تبلیغ کی وجہ سے ان کے سروں پر سنت والے بال آ گئے۔ جو لوگ مساجد کو چھوڑ کر مندروں کے سامنے، چرچوں کے سامنے اور دیگر عبادت گاہوں کے سامنے کھڑے ہو کر غیر اللہ سے مانگتے تھے، دعوت و تبلیغ نے ان کو وہاں سے کٹا کر مسجد سے اور اللہ سے ہونے کا یقین پیدا فرمایا۔ لیکن گزشتہ جمعہ ایک جملہ میری زبان سے 1 منٹ 40.6 سیکنڈ کا ایک جملہ نکلا، 1-2-3 لائنہ نکلے۔ کیا بولیا میں اس کے اندر؟ میٹھا چاکلیٹ دیتی ہوں بعض ذمہ داران، اس کے اندر کیا بول کو ہوں؟ میٹھا چاکلیٹ دیتی ہوں بعض ذمہ داران، وہ نہیں جو داڑھی نکال کر ہی دیندار نہیں ہی انہوں نہیں، جو دیندار ہی انہوں، جو 40 دن 4 مہینے لگا کو آئے انہوں۔ یہ جملے بولیا تھا گزشتہ جمعہ، شاید بول کر ہونی۔ اور وہ کلپ یوٹیوب پر جیسے ہی میرا بیان گیا، اس کے بعد میں کون کی وتی کچھ کلپ کارڈ کو وہ 1 منٹ 40.6 سیکنڈ کی کلپ نکال کو وائرل کرے۔ مجھے بھی اچھی دی کہ حق بات ہے، اس میں کسی کا نام نہیں لیا گیا، یہ مسجد فلاں مسجد، یہ ذمہ دار فلان ذمہ دار، نام لیے تھے نہیں لیے تھے، ابھی بھی وہ کلپ گشت کر رہی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کلپ کو سنا، سن کو کیا بولے؟ حضرت دعوت و تبلیغ کے خلاف بول رہی ہیں، حضرت دعوت و تبلیغ کے خلاف بول رہی ہیں، دعوت و تبلیغ کے ذمہ داروں کے خلاف بول رہی ہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چور رہا تو باہر نکلتا سو۔ ابھی میں حاجی صاحب کو پوچھے آپ دعوت و تبلیغ کی کیا؟ امیر صاحب ہاں میں دعوت و تبلیغ والا۔ گزشتہ جمعہ بولیا نا آپ کو نہیں لگی کیا بات؟ نہیں لگی حضرت، کئی کو نہیں لگی، انہوں ویسے نہیں ہی۔ یہاں بیٹھ کر جو ہے اسے کہا جاتا ہے، جو نہیں ہے اسے نہیں کہا جاتا۔ میں مسجد کے ذمہ داروں کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو غصہ اس لیے نہیں آیا کہ آپ لوگ مسجد کے ذمہ دار نہیں، اور جو مساجد کے ذمہ دار ہیں اگر ان کے اندر وہ غلطیاں رہیں تو ان کو، اگر ان کے اندر انسانیت ہے، اگر ان کے اندر انصاف پسندی ہے، اگر وہ گہری نظر رکھتے ہیں تو اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ اور کوئی تکبر میں چور، گھمنڈ میں چور، فرعونیت، حامانیت، شدادیت اس کے اندر ہوگی۔ کون رہے نا مولوی صاحب بولے آسو بول سکتے نہیں بول سکتے؟ بھائی میں یہاں بیٹھ کر سود کے بارے میں بولوں گا، سب بھی غصہ ہو گئے تو جو آدمی سود کھا رہا ہے اس کے دل پر وہ بات لگے گی، ہر آدمی کے دل پر وہ بات نہیں لگے گی۔ اس لیے میں وضاحت کرتا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے دعوت و تبلیغ کا مخالف میں نہیں ہوں۔ ابھی 3 جمعہ پہلے سعودی عرب کے اندر جب دعوت و تبلیغ کی پابندی لگی تو کم از کم 1 گھنٹہ 6 منٹ کی تقریر میں نے دعوت و تبلیغ کی اہمیت پر کی ہے۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، ہم لوگ دعوت و تبلیغ کی دین ہیں۔ لیکن کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی تنظیم میں جڑ کر کام کرے، چاہے وہ کسی مدرسے کا محتمم ہی کیوں نہ ہو، میں بھی محتمم ہوں اس لیے بتا رہا ہوں، چاہے وہ کسی مدرسے کا محتمم ہو، چاہے وہ کسی مسجد کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ کسی جو ہے ادارے کے ساتھ وہ منسلک اپنے آپ کو جو ہے جوڑے رکھا ہوا ہو، وہاں کا ذمہ دار ہو، ہمارا حق بنتا ہے، حضرات علماء کا حق بنتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلطی دیکھو تو ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرو۔ ایمان کا اعلیٰ درجہ کس سے روکنے کی کوشش کرنا؟ ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرنا۔ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی تو آپ اپنی زبان سے روکو۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ اپنی زبان سے روکو۔ اگر آپ کے پاس زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، اتنا ایمان مضبوط نہیں ہے،
ایمان کا آخری درجہ ہے کہ اس آدمی کو دل سے برا مانو، آدمی کو نہیں، آدمی کے اعمال کو برا مانو۔ ہاتھ سے روکنے کا کام بادشاہوں کا، خلفاء کا، کیوں؟ پوری رعایا بادشاہ اور خلیفہ کی کیا کرتی ہے؟ سنتی ہے۔ ہاتھ سے روکنے کا کام قاضی کا، ہمارے ہاتھ سے وہ پاور ہمارے ہاتھ میں ہے کیا؟ ہے؟ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اونچی چیز۔ دوسرے نمبر کی چیز کیا ہے؟ زبان سے روکو۔ الحمدللہ اس پر حضرات علماء کرام پر لازم ہوتا ہے یہ دوسرا حصہ کہ حضرات علماء کرام معاشرے کے اندر غلطی دیکھیں تو اس کے اوپر نکیر کریں، اس کے اوپر بتائیں کہ یہ غلط ہے۔ وہ کون تبھی رندے؟ میرے ابا چرندے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہاں؟ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، میرا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، میری ماں ہو، میرا بھائی ہو، میرا سگا چچا ہو، لیکن میں کیا کروں گا؟ بتاؤں گا اسے یہ راستہ صحیح نہیں ہے، یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ جو تمہیں چل رہی غلط ہے۔ میں نہیں بتایا، کون بتانا؟ کئی کو پڑھا ہے مدرسے میں، پھر ہے کہ نہیں؟ برابر بول رہا ہوں سو۔ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو آدمی، علماء پر ضروری ہے کہ حضرات علماء اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو اس غلطی پر کیا کریں؟ نشاندہی کریں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اب پھر دل سے برا کون چاہتا ہے؟ جس کے پاس طاقت نہ ہو، بولنے کی صلاحیت نہ ہو، بول نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر آپ لوگ ہیں، آپ میں سے طاقت ہے، آپ اپنے ماتحتوں پر اپنے بچے کو بول سکتے ہیں، اپنی بیوی کو بول سکتے ہیں، اپنے ابو کو بول سکتے ہیں، اپنے امی کو بول سکتے ہیں، اپنے بھائی کو بول سکتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں ان کو بھی نہیں بول سکتے ہیں، خاندان میں ان کو بھی نہیں بول سکتے۔ تو کیا کرنا؟ جو آدمی غلطی کر رہا ہے اس کے اس عمل کو دل سے برا ماننا، یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے، سب سے آخری درجہ ہے۔ حضرات علماء اس چیئر پر بیٹھ کو شو کرنے نہیں بیٹھتے۔ مدرسے میں ہمیں پڑھے سو پگڑی پہن لے کو، اچھے کپڑے پہن لے کو، شو کر لے پھرنے نہیں پڑے، صحیح بات بتانے، امت کو صحیح رہبری کرنے۔ اسی واسطے گزشتہ جمعہ میں نے کہا حضرات علماء کہنا چاہتے ہیں لیکن مساجد کے ذمہ دار بولنے نہیں دیتے۔ خالی نماز کے بارے میں بولے تو دین نہیں ہے، روزے کے بارے میں بولے تو دین نہیں ہے، سود کے بارے میں بولے تو دین نہیں ہے۔ آج ہمارے ہندوستان کے اندر نماز کی حفاظت، ہمارے ہندوستان کے اندر قرآن کی حفاظت، ہمارے ہندوستان کے اندر حدیث کی حفاظت، ہمارے ہندوستان کے اندر مدارس کی حفاظت، ہمارے ہندوستان کے اندر مساجد کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ چاروں طرف سے ایسا دائرہ بنا رہی ہے حکومت۔ پرسوں نیلمنگلہ میں ایک لیگل پروگرام چلیا، ماشاءاللہ ہم لوگ ایک اویرنس لا رہے ہیں لوگوں میں، ہماری کونسل کی جانب سے ایک اویرنس لا رہے ہیں، ایک جانکاری مہیا کر رہے لوگوں کو۔ وہ کیا؟ قانونی بیداری۔ ہندوستان کا قانون کیسا ہے؟ مساجد کا استعمال کر کو، مسجد میں کیا حضرت تمہیں قانون کو بول رہی نا؟ ارے بابا جس ملک میں ہمیں رہتے ہیں اس ملک کا قانون بھی جاننا دین ہے۔ ہمارے ہندوستان کا قانون کیسا ہے؟ کریمنل لا کس کو بولتے ہیں؟ سیول لا کس کو بولتے ہیں؟ کریمنل لا کے کتنے آرٹیکلز سیکشنز ہیں اور سیول لا کے کتنے آرٹیکلز ہیں؟ فنڈامنٹل رائٹ کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے ہندوستان کے اندر جمہوریت جو ہے وہ جمہوریت کیا ہے؟ یہ بتانا علماء پر ضروری ہے۔ میں نہیں بتایا تو کون بتائیں گے؟ لائر حضرات تو آنکھوں کھڑے نہیں ہو سکتے، ماشاءاللہ لائر بھی تیار ہو رہے ہیں۔ اب پرسوں نیلمنگلہ کی مدینہ مسجد میں لیگل پروگرام کرائے، کل ٹمکر میں بھی ہوا،
حضرات علماء کو بٹھا کر اگر آپ چاہیں تو انشاءاللہ یہاں بھی کریں گے ہم لوگ. کل سپریم کورٹ کے لائر کو بلائے تھے ہمیں لوگاں. سپریم کورٹ کے لائر آ کر لیگل جو ہے اویئرنیس پیدا کر گئے. معلوم تو ہونا یہ پولیس والا آ کر گھر کے پاس پکڑ رہا ہے تو پولیس والا کیسا بات کرنا, انہیں کیا طریقے سے آنا, 11 کنڈیشن سے پولیس والا آ کو تمہاری گلے کی پٹی پہ ہاتھ ڈالنا. تو معلوم کیا کیا کر کو معلوم نہیں معلوم. کیا معلوم؟ حضرت انجینئر بننے کے بعد ہمارا بچہ ذرا اچھا ہوگا تو بس حضرت. کیا بھائی اچھا کما کو کھا لیا تو بس حضرت. لائر بناؤ صاحب حضرت. تو تی بے ایمانی کی روزی نکو حضرت. یہ سوچ ہے نہیں مسلمانوں کو گڑے میں ڈھکل ڈالی. پولیس میں داخل کرو صاحب. کیا بولتے ہیں ہمارے مسلمان حضرت؟ وہ رشوت لے کو کھانے کی فیلڈ ہی نکو حضرت. ہم نا ابا بابا بڑے دینداری نو گھر میں کس کے بھی اوپر بول رہا ہوں نہیں, میں پوری ہم کو عام طور پر بول رہا ہوں. سو ویسا ہے تو سر پہ ڈال لیو. سمجھ میں ہی بات. ٹی وی گھر کے اندر رکھیں, بیوی باہر نکل رہی, حلال کی تمیز نہیں حرام کی تمیز نہیں, کھا رہی, لیکن بچے کو کیا بناؤ, ایک اچھا لائر بناؤ, ایک اچھا IPS بناؤ, IAS بناؤ کا تو کیا بولتے ہیں حضرت؟ وہ رشوت خوری کی دنیا نکو حضرت. کہ وہ رشوت نہیں لینے والے پولیس والے نہیں ہیں کیا؟ ہیں نہیں؟ کیا بولتے ہیں آپ لوگ ہیں ایسے؟ ہیمنت کرکرے کو مار دیا گیا, ہندوستان کی شان کہا جائے ہیمنت کرکرے کو. اچھا ایک لفظ وہ بھی بولنا نہیں کہتے. ابھی حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم کو میں سن رہا تھا. حضرت نے فرمایا کہ پورے بھارت کے قانون میں, ہمارے انڈیا کے قانون میں, کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے اندر کہیں بھی ہندوستان لکھا ہوا نہیں ہے. حضرت کا بیان سن رہا تھا. حضرت نے فرمایا کہ 10 سال پہلے ہندوستان بولنے سے میں نے توبہ کر لی ہے. آج کے بعد ہندوستان ہمیں بھی انشاءاللہ نہیں بولیں گے. بولیں گے؟ ارے ذرا بولو, خالی منجے گھر کو دیکھو نو کو. سمجھ میں آ رہا کی نہیں سمجھ میں آ رہا کی رتی معلوم تو ہونا کم از کم منجے. آج کے بعد انشاءاللہ ہندوستان ہم لوگ نہیں بولیں گے. 2 لفظ کا استعمال کریں گے, یا تو یہ ملک انڈیا ہے یا یہ ملک بھارت ہے. اس کے علاوہ ہندوستان یہ ملک نہیں ہے, یہ جمہوریستان ہے. یہ سمجھ میں آئی بات؟ جمہوریت کس کو بولتے ہیں؟ ابھی پرسوں 26 جنوری گیا, اس مجمع میں سے اگر اٹھا کو میں پوچھا چلو صاحب جمہوریت کسے بولتے ہیں ذرا بولو, میرے خیال سے 2 سے 3% آدمیاں نہیں رہیں گے جو جمہوریت کو سمجھتے ہوں گے اور جمہوریت کیا ہے بولتے ہوں گے. 26 جنوری کا تو کیا, اور 15 اگست کا تو کیا, اگر اس کے اندر کھڑا کر کو پوچھا تو 50% مجمع نہیں بولیں گا منجھے. کہاں زندگی گزار رہی ہمیں؟ انڈیا میں. پھر نکلتا تھا ہندوستان گھر کو, نہیں یہ انڈیا, یہ جمہوریستان. سمجھ میں آئی بات؟ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت ہر مذہب والے کو اس ملک کے اندر برابر کا حق حاصل ہے. اس کی تجارت کا, اس کے جینے کا, اس کی عبادت کا, اس کے مذہب پر سب کو آزادی ہے. اسے بولتے ہیں جمہوریت. جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں پر, خاص کر ہمارے ہندوستان کے اندر, کوئی مذہب کا قانون نہیں ہے. مثال کے طور پر, یعنی یہاں جو قانون بنایا گیا, ہمارے ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہمارے جو ہندوستان کا قانون بنایا گیا, ہمارے ہندوستان کا قانون کسی مذہب کو سامنے رکھ کر نہیں بنایا گیا. ہمارا ہندوستان کا جو قانون ہے
وہ قانون جمہوری قانون ہے۔ ہمارے ہندوستان کے قانون کی دو قسمیں ہیں، اچھا سیکشنز اور ہندوستان کے آرٹیکلز کی دو قسمیں ہیں، ایک سیکشنز ایک آرٹیکلز، ایک سیول لا ہے ایک کرمنل لا ہے۔ کرمنل لا کس کو بولتے ہیں؟ چوری کرنا، دھوکہ دینا، مارنا، کسی کو قتل کرنا، اس کو بولتے ہیں کرمنل لا۔ سیول لا کس کو بولتے ہیں؟ سیول لا ہماری جو زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی معاشرتی زندگی ہے اور دیگر، ہمارا مثال کے طور پر اسکول بنانا، ہمارا جو ہے کوئی ٹرسٹ قائم کرنا، ہم لوگوں کو جو ہے زبان سے فریڈم آف اسپیچ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جسے انشاءاللہ ہر جمعہ آپ حضرات کے سامنے، اگلے جمعہ سے، اس جمعہ میں تمہید باندھ رہا ہوں، اگلے جمعہ سے ہر جمعہ انشاءاللہ آپ حضرات کو شریعت ایکٹ کیا ہے، محمدن لا کیا ہے، اور اس کے علاوہ کرمنل لا کیا ہے، یہ سارے سیکشنز بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ پولیس کی طرف سے ظلم ہوتا ہے، پولیس مار سکتی نہیں مار سکتی، آپ کے گلے کی پٹی پر ہاتھ ڈال سکتی نہیں ڈال سکتی، اگر پولیس آپ کو گرفتار کرنا تو کتنے کنڈیشنز ہیں، کیا کیا کنڈیشنز ہیں، انشاءاللہ ہر جمعہ آپ حضرات کے سامنے لا کر پیش کروں گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو لا کی دو قسمیں، ایک کرمنل لا ایک سیول لا۔ کرمنل لا سب کے لیے ایک، کیسے؟ ہندو نے چوری کیا اسے بھی وہ سزا، مسلمان نے چوری کیا اسے بھی وہ سزا، بدھ نے چوری کیا اسے بھی وہ سزا، اور اس کے علاوہ جتنے مذاہب اور جتنے قومیں ہمارے ہندوستان میں بستی ہیں، سب کے لیے ایک ہی سزا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ لیکن سیول لا کے اندر الگ چیزیں ہیں۔ کیسے؟ سیول لا میں مسلمانوں کو محمدن لا اور شریعت ایکٹ کے تحت مسلمانوں کا لا الگ کیا گیا، ہندوؤں کے لیے اپنے مذہب کا لا ذرا سا الگ کیا گیا، اور پھر کرسچنوں کے لیے ان کے مذہب کو سامنے رکھ کر ان کو پورے حقوق دیے گئے۔ کوئی ہندوستان کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب کو وندے ماترم کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر ہمیں فریڈم آف اسپیچ ہے۔ آرٹیکل 25 کے اعتبار سے آدمی اپنے آرٹیکل 19 اور 25 کے حساب سے اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ مسلمان، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ بدھ ہو، چاہے وہ آدیواسی ہو، چاہے وہ فارسی ہو، سب کو حق ہے کہ وہ اپنے اپنے مذہب پر چل سکتے ہیں۔ میں تو نہیں پڑھیا، انشاءاللہ پڑھ کر آؤں گا آپ حضرات کے سامنے، لیکن بہت زیادہ انسپائر ہوتا ہوں میں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بیانات سے۔ خالی مطالعہ نہیں کرتا میں، مطالعے کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے کیسا بولنا، اب یہ اسے کیسا ادا کرنا، اس میں ماہر حضرات علماء کرام کی تقاریر بھی سنتا ہوں میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ کو انگلش آتا ہے، آپ ہندوستان کا قانون انگریزی میں خریدیں، لیکن ہر گھر کے اندر ہندوستان کا قانون۔ آپ کو ہندی آتا ہے، آپ کو ہندوستان کا قانون ہندی میں ملے گا۔ آپ کو اردو آتا ہے، ہندوستان کا قانون اردو میں ملے گا۔ اپنے بچوں کے اندر بیداری پیدا کریں کہ بیٹا یہ ہندوستان کا قانون ہے، یہ جمہوری ملک ہے، یہاں کسی کی بالادستی نہیں، سب کو برابر برابر کا حق حاصل ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے، چاہے وہ مسلمان ہو، کوئی مسلمان یہ کہے کہ یہ اسلامک ملک ہے، وہ وقت کا بڑا دہشت گرد ہے، حق نہیں ہے ہم لوگوں کو۔
1947 में हिंदुस्तान क्या हुआ? क्या हुआ? आजाद हुआ। रिपब्लिक डे कब मनाया गया? 19 अरे जरा बोलो देखेंगे 50 में बराबर 2-3 आवाजांश निकले सो, बाकी को किसे मालूम नहीं है कर को मतलब उसका। 1950 में लागू किया गया सब पर। उस कानून को बनाने के लिए 7 अफराद का इंतखाब हुआ, जिसमें से हजरत उलमा भी थे। समझ में आई बात? उन 7 अफराद के अलावा एक काउंसिल बनाई गई, जिस काउंसिल में उनके मजहबों के बड़े बड़े जो फादर्स थे, हिंदू थे, उलमा थे, सबको उस काउंसिल के अंदर डाला गया। उसके बाद ये हिंदुस्तान बना, हिंदुस्तान का कानून बना। 19 इंशाल्लाह इसकी भी तारीख बताऊंगा मैं आप हजरात के सामने। 1950 के अंदर पार्लियामेंट में बैठकर हिंदुस्तान के ऊपर इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। पूरे हिंदुस्तान में कानून लागू हो गया, जिसकी वजह से रिपब्लिक डे के नाम से 26 जनवरी को जश्न मनाया जाता है। समझ में आई बात? तो हमारे हिंदुस्तान के कानून के अंदर मुझे भी पूरी तरह जीने का हक है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि तुम जय श्री राम कहो। कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को पकड़कर ये नहीं बोल सकता तुम अल्लाहु अकबर कहो। लेकिन आपको हिंदुस्तान के अंदर तानाशाही मिलेगी। आपको ये मिसालें तो बहुत ज्यादा मिलेंगी कि जय श्री राम न बोलने के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की गई। लेकिन आपको एक मिसाल पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी मुसलमान ने अल्लाहु अकबर न कहने पर मारा हो नहीं मिलता। अच्छा, उस असेंबली में ये आज का मसला नहीं है। इन जो हिंदुस्तान को जाफरानी रंग देने का जो काम कर रहे हैं, ये आज का मसला नहीं है। ये कब का मसला है? जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन रहा था उस वक्त हिंदू महासभा थी। क्या थी? हिंदू महासभा तंजीम थी। उसने पूरी कोशिश की कि हिंदुस्तान का कानून हिंदू राष्ट्र के तहत बने। हिंदुस्तान का कानून हिंदू राष्ट्र के तहत बने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हजरत उलमा इकराम को जज़ाए खैर अता फरमाए। अगले जुमा कौन से उलमा थे वो भी बताऊंगा मैं आप हजरात के सामने। हजरत उलमा इकराम ने उस वक्त उनके इरादों को चिकना चूर होकर दिया, मनवाए अपनी बात को हजरत उलमा ने। जब उलमा सामने होते हैं ना, ये काम होते हैं। जो कौम उलमा को सामने नहीं रखती वो कौम बर्बाद है। जो कौम उलमा पर अपनी बालादस्ती चाहती है, अल्लाह की इज्जत व जलालत की कसम। लोग बोलते हैं, गुज़िश्ता जुमा की तकरीर के बाद बहुत सारे अफराद मुझे बोले, हजरत हमारी मस्जिद में एक मौलाना थे, उन्होंने दीवार पर अपनी महबूबा का नाम लिखते थे। दीवार पर अपनी महबूबा का नाम लिखते थे। पूरे मस्जिदा में थे कि एक ही चक मस्जिद में थे, पूछिया में पूरे मस्जिदा के मौली साहब लिखते थे या एक मौली साहब लिखते थे? नहीं हजरत, उन्हें एक ही चक जने लिखते थे। सो तो एक जनियांग के वास्ते तो पूरे मौली साहब को पीछे ढकलता। जरा मेरे जैसे दीवाने रहती जोरो बच्चा को पालने की फिक्र छोड़ को ऐसे सब बयाना कर ले को रहती है। ऐसे भी वो उलमा की कोई मिसाल नहीं देता जो उलमा पब्लिक में उतर कर काम करते हैं। आपको यहाँ बेंगलुरु शहर के अंदर मेरे साथ में रहने वाले हजरत उलमा जो अपने बच्चों को 5-5 दिन 10-10 दिन अपने बच्चों को नहीं देखते, ऐसे उलमा हैं, कौम की खिदमत के लिए उतर कर हैं। कपड़ों का हाल गंदा हाल बनाकर फिरते हैं, फकीरों जैसी हालत उनकी होती है। ये दावत और तबलीग वाले हमको क्या जरूरत है? अपना पैसा, अपना जान, अपना माल खर्च कर को लोगों में निकलने की, बीवी को छोड़ को, बच्चा को छोड़ को कुछ करना कर को ना।
میرے دوستو دینداروں کی قدر کرو، حالات پر آشوب ہیں، حضرات علماء سامنے رہیں گے، پیچھے چلنے والی قوم زندوں کی ہے، اور جو آدمی حضرات علماء سے سامنے ہونے کی کوشش کرتا ہے، حضرات علماء کے سامنے زندے نہیں ہوا کرتے بلکہ مردے ہوا کرتے۔ مسجدوں کے ائمہ پر لوگ، اب یہ جو جمعہ میں بیان کرے، اللہ ہماری مسجد کے ذمہ داروں کو جزائیں، چاپلوسی نہیں کر رہا ہوں، سیدھا سیدھا دعا کر رہا ہوں، اب جاؤ کر کو بولے اب بھی چلے جا تمہیں، ٹینشن نہیں ہے، لیکن بات صحیح ہو، حق کی ہو۔ مجھے یہ کہا گیا مولانا آج کے حالات کے حساب سے آپ کو جو سمجھ میں آئے آپ وہ کہیں گے، لیکن مسجدوں میں کیا ہوتا، اگر دوسری مسجد میں آج جو میں بتایا، جمہوریت کیا ہے، ریپبلک ڈے کیا ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کیا ہے، انڈیا کا قانون کیا ہے، اور پھر اس کے علاوہ 15 اگست کیا ہے، اگر یہ دوسری مسجد میں بتا ڈالتے تو مسجد کی نماز کے بعد مولانا کو کیا کر ڈالتے، کیا کرتے؟ میں نہیں بتایا تو اور کون بتائیں گے؟ لائر صاحب بتانا چاہ رہے ہیں ہمارے پاس لائرز، انشاءاللہ یہاں بھی اگر آپ لوگ چاہیں گے تو یہاں بھی ایک لیگل اویرنس پروگرام کریں گے، ارادہ ہے کریں گے انشاءاللہ۔ کسے کسے چاہیے ہاتھ اٹھاؤ، ماشاءاللہ سیکریٹری صاحب پیچھے رہے تو نوٹ کر لیا، کریں گے ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ ہائی کورٹ کے لائر آئیں گے یا سپریم کورٹ کے لائر آئیں گے، ایسا نہ کو سمجھو کہ مولانا بیٹھ کو بول رہی تو ایسا چوڑا نہیں ہیں، ایسے لائران بھی الحمدللہ آل انڈیا امامز کونسل کے ماتحت ایسے لائرز بھی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو ایک بات پر فوراً بھاگ کر آتے ہیں۔ آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری قوم میں دل میں درد رکھنے والے لائر بھی پیدا ہو چکے ہیں، ایسے لائر بلاؤں گا میں انشاءاللہ۔ میں ذمہ داروں سے مشورہ کرنے کے بعد ایک تاریخ طے کیا جائے گا، پھر اس تاریخ کا اعلان ہوگا۔ آپ سے بھی گزارش ہے آپ بھی تشریف لائیں اور پھر اپنے ساتھ دوست و احباب کو بھی لانے کی کوشش کریں، لیکن آدھے گھنٹے میں پونے گھنٹے میں ختم ہو جاتا کیا حضرت؟ نہیں ختم ہو سکتا۔ صبح کو اگر 10 بجے شروع کرے کر کو بولے تو کم از کم 2 سے 2:30 بجے تک وہ پروگرام چلتا ہے۔ آپ ایک تو لائر صاحب قانون بتائیں گے، مختصر طور پر قانون بتائیں گے، قانون بتانے کے بعد آپ حضرات کو موقع دیا جائے گا کہ آپ کے ذہنوں میں جو سوال ہوگا وہ سوال لائر صاحب سے پوچھیں گے، اور لائر صاحب ان تمام سوالوں کا تشفی بخش جواب دیں گے۔ سمجھ میں ہی بات؟ پولیس اگر آ کر گرفتار کرتی ہے تو 11 کنڈیشنز ہیں، ان 11 کنڈیشنز کو پھلانگ کر پولیس آتی ہے، چاہے مرڈر کرنے والا ہو، چاہے چوری کرنے والا ہو، چاہے ڈکیٹی ڈالنے والا ہو، چاہے لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہو، پولیس کو ہمارا ہندوستان کا قانون حق نہیں دیتا کہ اسے مارا جائے۔ آج قانون نہ معلوم ہونے کی وجہ سے راستوں پر وہ بھی سفید کپڑے پہن کو پولیس مار رہی ہے، مار رہی ہے نہیں مار رہی؟ کتنے ویڈیوز نہیں آ رہے؟ پولیس کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ پولیس ہندوستان کی حفاظت کے لیے، میرے اور آپ کی حفاظت کے لیے بنائی گئی۔ اگر یہ پولیس ہماری دشمن ہوتی ہے تو پھر پولیس کو بھی سبق سکھانے کے لیے ہمارا اللہ ہم کو اجازت دیتا ہے۔ یہ بتائیں گے انشاءاللہ، اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا، اگر ہو سکے اگلے جمعہ سے پہلے لائر کو بلائیں۔ اگر آپ مضبوطی کے ساتھ یہ کہیں کہ مولانا اگر آپ رکھے تو ہمیں سب بھی آتی ہونا، تو ہمارا کاروبار ایک دن کے واسطے بند کر کو آتی نہیں، آدھا دن کے واسطے بند کر کو آتی گا تو کریں گے، نہیں تو جمعہ میں آئے جیسا آتی کر کو بولے تو نکو۔ جمعہ میں کب آتے سمے؟ کتنے بجے حضرت بول رہی ہیں 2 بجے آتے صبح، کتنے بجے آتے؟ دیکھو پیچھے اب بھی مسجد خالی ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، جب مؤذن صاحب
اذان دے چکے ہوں، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف، تلاوت کی طرف، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی طرف بھاگو، فسعوا الی ذکر اللہ۔ حضرات فقہا اس آیت کو سامنے رکھ کر فرماتے ہیں کہ اذان اول کے بعد جو اذان مائک میں ہوتی ہے اسے اذان اول کہا جاتا ہے، جو اذان یہاں امام صاحب خطیب صاحب کے سامنے ہوتی ہے اسے اذان ثانی کہا جاتا ہے۔ اذان اول کے بعد کوئی آدمی 1 روپیہ بھی کماتا ہے تو وہ 1 روپیہ حرام کا ہوگا۔ معاف فرمائیں، میں بولنے والا آدمی میں بدنام تو ہیں انچے اور ذرا ہو جائیں گے، فرق نہیں پڑتا، لیکن سچی بات بولنا نہیں بولنا۔ حضرت ایمانداری کے ساتھ چلنا حضرت ہمیں دنیا میں بولتے نہیں بولتے، پھر یہاں ایمانداری بتائے تو لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ ہاں بھائی کون کی بولے گا سیکریٹری صاحب کو، کیا آپ حضرت پکڑ کو مار ڈال رہی ہیں؟ ہم نہ بولتے، نہیں مارتے، ضرورت نہیں ہے۔ آج محبت سے بلانے کا وقت ہے۔ اگلے جمعہ ذرا جلد آنے کی کوشش کرو، اذان کے فوراً بعد ہم لوگ مسجد میں آئیں گے، اللہ کے پاس مانگے۔ میرے دوستو حالات بہت خطرناک ہیں، میں خصوصیت کے ساتھ میرے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں الرٹ رہو۔ یو پی اے قانون آ چکا، وہ 11 کنڈیشن جو پولیس کے اریسٹ کرنے کے ہیں، اب ہندوستان کے اندر یہ گورنمنٹ بیٹھنے کے بعد یو پی اے قانون اس لیے لائی ہے کہ پولیس کو اختیار ہے کہ اس کے گھر سے رات کو اٹھایا جائے۔ رات میں پولیس اریسٹ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، قانونی اعتبار سے پولیس اریسٹ نہیں کر سکتی۔ جسے اریسٹ کیا جاتا ہے اسے مار نہیں سکتی پولیس۔ اریسٹ کرنے سے پہلے پولیس ڈریس میں رہے گی، یونیفارم میں رہے گی، یونیفارم کے بغیر آ کر سول ڈریس میں گرفتار نہیں کر سکتی پولیس۔ آپ کے پاس آنے سے پہلے اپنا کارڈ دکھائے گی پولیس، وارنٹ دکھائے گی آپ کو۔ آپ کے اریسٹ کرنے کے لیے آپ کے گھر والوں کو اطلاع دے گی، آپ کے ابو کو باپ کو اطلاع دے گی یا ماں کو اطلاع دے گی۔ جس وقت ڈی جے ہلڈی کے جے ہلڈی کا مسئلہ ہوا، اس وقت کیا ہوا مسلمانوں کے گھروں میں؟ تمہارے اس ایریے میں کیا ہوا؟ گھروں کے اندر گھسی پولیس، گھسی کیوں گھسی؟ میں اور آپ کمزور ہیں اس لیے گھسی۔ ماں اور بہنوں کو مارا پولیس والوں نے، کیوں؟ اس لیے کہ میں اور آپ قانون کو نہیں مانتے، نہیں جانتے، مانتے تو ہیں نہیں جانتے۔ پولیس کو کسی بھی صورت سے اجازت نہیں ہے ہمارے ہندوستان کے قانون میں، لیکن زعفرانی قانون نے پولیس کو اختیار دے رکھا ہے کہ پولیس مار سکتی ہے، پولیس آپ کو راستے میں ذلیل کر سکتی ہے۔ ابھی قریب میں قانون بنا ہے، آپ کو ہتھکڑی تک پولیس نہیں لگا سکتی۔ اگر کسی چور کو پولیس ہتھکڑی لگا کو یہاں سے بلا لے کو جاری کر کو بولے تو اس کی بے عزتی کے چارج میں پولیس پر ہم لوگ کیس کر سکتے ہیں۔ لیکن یو پی اے قانون جو آیا نہیں، کل لائر صاحب بول رہے تھے مولانا یو پی اے قانون اتنا خطرناک ہے ججوں کو نہیں معلوم فیصلہ کیا کرنا بول کر، لائرز کو نہیں معلوم کہ لڑنا کیس کیسا اگر کو، اس کی اتنی گہرائی ہے، اتنی گہرائی ہے، لائر ابھی تک اسٹڈی کرنے میں منہمک ہیں، نہیں معلوم ابھی اس کی گہرائی کہاں تک ہے۔ گر کو کون بول رہا سو؟ یہ سپریم کورٹ کا لائر بول رہا سو۔ ابھی 2018 میں 4 ججاں باہر آئے تھے۔ ہمارا ہندوستان کا سب سے باعزت اور سب سے بڑی عدالت جسے سپریم کورٹ کہا جاتا ہے، ہمارا اسے سلام ہے، ہم اس کی پوری طرح عزت کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ہر فیصلے کو ہم مانتے ہیں۔ وہ سپریم کورٹ کے 4 ججاں باہر آ کو کیا بولے؟ ہم نہ
کیا بولے ذرا یاد کرو؟ 4 ججاں باہر بینچ لگا کو آ کو کیا بولے؟ پبلک کے سامنے آ کر فریاد کرے. ہم لوگ پبلک کے سامنے فریاد کرتے ہیں ہندوستان کا کیا انڈیا کا قانون. پھر وہ چارہ دیکھو انڈیا کا قانون کیا ہے؟ خطرے میں ہے، انڈیا کے قانون کو بچا لو. تو کہاں تک انہوں گھس کو رہیں گے اندر؟ بابری مسجد کا فیصلہ کیا ہوا؟ انصاف کے اوپر ہوا؟ انصاف کے بغیر ہوا. پورا گزشتہ 2-4 جمعہ پہلے جب بابری مسجد کے عنوان پر میں نے بات کیا 16 دسمبر کے آس پاس کے جمعہ میں، اس وقت میں نے بتایا کہ آثار قدیمہ نے پوری طرح ریسرچ کرنے کے بعد بتایا کہ یہاں پر کسی مندر کے آثار نہیں ملتے. اس کے باوجود کیا قانون کیا ہوا؟ بابری مسجد کی جگہ دے دی گئی. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو قانون کی جانکاری نہیں ہے. ہم لوگوں کو دین کے معاملات کی جانکاری نہیں تو ہندوستان کے قانون کی کیا جانکاری رہے گی؟ جمعہ کا ایک موقع ملتا ہے جس میں حضرات علماء کھول کر بیان کر سکتے ہیں. اس جمعہ میں بھی اگر ہمیں تاخیر سے آئے تو پھر کس وقت ہم سنیں گے میرے دوستو؟ انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے جمہوریت کیا ہے یہ بھی دینی ضروری ہے ہم لوگوں کو سمجھنا. اگر ہم لوگ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، میرے بچے کو، ہمارے بچان کے واسطے کون کون کماری ہیں؟ اگر میں پوچھا تو پورے ہاتھ اٹھاتے نہیں اٹھاتے. ان بچوں کی عزت کی حفاظت، ان بچوں کو آزاد جینے کے لیے، جلوانے کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ قانون سمجھیں گے، ہم لوگ قانون جانیں گے، ہم لوگ اس قانون کو مانیں گے اور ان بچوں کے اندر بھی بیداری پیدا کریں گے. انشاءاللہ تیار ہیں اس کے لیے؟ تیار ہیں اس کے لیے؟ انشاءاللہ اگلے جمعہ حضرات کے سامنے جمہوریت کیا ہے، ہندوستان کیسا ملک ہے، پیچھے کیا ہوا تھا، برہمن طاقتوں نے ہندوستان کو کس طریقے سے ملیامیٹ کیا، اور اب جو حکومت بیٹھی ہے یہ کیا چاہتی ہے، ہندوستان کو کیا بنانا چاہتی ہے. اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ تمام باتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھارت کی حفاظت فرمائے، ہمارے اس کانسٹیٹیوشن کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے پارلیمنٹ کو زعفرانیوں سے پاک فرمائے. خصوصیت کے ساتھ یو پی کی اسمبلی کو اللہ تعالیٰ زعفرانیوں سے پاک فرمائے. اب فی الوقت یو پی کے اندر الیکشن ہے، اس الیکشن کے لیے دعا کریں. آج تک شاید آپ نے کسی عالم کی زبان سے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ فلاں اسٹیٹ کے الیکشن کے واسطے دعا کرو، فلاں اسٹیٹ کے الیکشن کے واسطے دعا کرو. سنیں آج تک کوئی عالم آپ کے سامنے یہ کیا وہ ریکویسٹ کریا؟ آج میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، چونکہ اس ملک کو حضرات علماء نے اپنی قربانیوں سے آزاد کیا ہے، کیونکہ میرٹھ کے سرزمین کے درخت حضرات علماء کو پھانسی پر لٹکائے جانے کی گواہ ہے. آج بھی وہ درخت موجود ہیں. مالٹا کی وہ جیل، کالے پانی کی وہ جیل جس کے اندر حضرات علماء کو سزائے موت دی جاتی تھی، آج بھی وہ گواہ ہے. ہمارے انڈیا گیٹ پر 1,00,000 مجاہدوں کو فریڈم فائٹرز کے نام لکھے ہوئے ہیں. 1,00,000 مجاہدین آزادی کا نام لکھا ہوا ہے، جس کے اندر 60 پر 5,000 مسلمانوں کا نام لکھا ہوا ہے. اب اس کو بھی ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے یہ زعفرانی حکومت. انشاءاللہ اگلے جمعہ حضرات کے سامنے ہندوستان کا جمہوری ملک کیا ہے جو عناوین میں نے بتائے، اگلے جمعہ ان عناوین پر بات کروں گا. شروع میں آ کو بیٹھتے ہی خالی مسجد دیکھ کو پورا موڈ آف ہو جاتا میرا. اگلے جمعہ انشاءاللہ 1 گھنٹے کو آئیں گے، 1 گھنٹے سے برابر بیان شروع ہوگا. اب سن لیے فل جوش آگا حضرت. انشاءاللہ حضرت اگلے جمعہ آ جاتی ہمیں. اگلے جمعہ آ کو بیٹھا تو 3-4 آدمی آئیں گے اگلے جمعہ انشاءاللہ.
میں آپ کو نہ نیچا بتا رہا ہوں، نہ آپ کو میں دل دکھا رہا ہوں. میرا لہجہ جیسا اگر کسی کو تکلیف ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میرا لہجہ جیسا میں کیا کروں کہ ہم نانی ماں رو رہی ہیں تو صورت ہی ویسی بیٹے کہ کہتے ویسا صورت ہی ویسی میری. تو اس لیے اگر کسی کے دل کو تکلیف ہو تو برا نہ مانے میرے دوستو، لیکن اذان اول کے بعد میں بولیا تو برا مان لیتی ہیں. اللہ کل قیامت کے دن پکڑیا تو کون جواب دیں گے؟ اس لیے ذرا جلد آنے کی کوشش کریں. اگلے جمعہ سے اہم ترین عناوین شروع کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ.